اس لیے آج کون کون تیار ہوتا؟ تیار ہو رہے ہو اس بات پر؟ نرمی 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 میرے دوستو، یہ گرمی نہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا کر ڈالوں گا۔ کوئی گالی دیتا ہے سن لینا بھائی، سن لینا بھائی، گالی دیتا ہے سن لے۔ کوئی کچھ تیرے بارے میں پیٹھ پیچھے کہتا ہے، تجھے جب پتا چلتا ہے تو غصے ہوتا ہے، وہ میرے بارے میں عصر کے بعد وہاں بیٹھ کر ایسا بولا، جیسے وہ بولے نا تو کہنے کا میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ بولو کریں گے ایسا؟ کریں گے؟ بولو کریں گے؟ بولو کریں گے؟ معلوم ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا نا؟ کون؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو پتا چلا کہ بھائی وہ چوراہے پہ بیٹھ کے لوگ میری برائی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے حضرت حسن بصری، اور ان کو پتا چلا کہ وہ گلی کے کنارے تو کوئی آدمی دوڑتا دوڑتا ہے، کہا اللہ کے ولی حضرت حسن بصری، وہ جو چوراہے پہ بیٹھ کے 4 آدمی تمہاری برائی کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا رک رک، میں اب بھی آتا اب بھی آتا۔ حسن بصری اپنے گھر گئے، ایک بڑی پلیٹ لی، اس میں مٹھائی اور پھل کو رکھا، اس کو کہا جاؤ ان کو دے دے، اور ان کو کہنا کہ تم نے تو بہت بڑا ہدیہ دیا، میرے پاس اتنا بڑا ہدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ لے لو۔ تو کہا وہ مٹھائی اور فروٹ دینے کا؟ کہا ارے میرے نبی نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، قیامت میں اس کی نیکیاں میرے کو ملنے والی ہے، میرے گناہ اس کی طرف جانے والے، کیونکہ قیامت میں اللہ فیصلہ کریں گے، اس نے تیری غیبت کی تھی، پھر فیصلہ یہ ہوگا اس کی نیکیاں تجھے مل جائے اور تیرے گناہ اس کو مل جائے۔ تو حسن بصری نے کہا وہ تو بہت بڑا ہدیہ دے رہا ہے، وہ اس کی نماز روزہ زکوٰۃ عمرہ حج سب میرے کو دے رہا ہے اور میرے گناہ لے رہا ہے، اتنا بڑا ہدیہ دیتا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، کم سے کم مٹھائی تو پہنچا دو، کم سے کم وہ تو کھا لے وے۔ میرے پیارو، یہ حسن بصری نے ہم کو سبق سکھایا کہ مت کرو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہم نے اچھا ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم مفتی یوسف، کہ غیبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا نا، کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا، پھر کہے گا بھائی آ تنج کہت کونے کہتو نہیں، آ تو اونلی فار یور کائنڈ انفارمیشن، آ تو تنے تھوڑی خبر پڑے نہیں એટલે તને કીધું، બાકી તને કોને કહેવાનું؟ میرے پیارو ہو گیا، معافی ہو گئی؟ نہیں بولو نا، معافی ہو گئی۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ دشمنی آیا نا، اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ اللہ کا عذاب آیا، مگر پیارو کیا حال ہو گیا۔ ہاں 1.5 دن گزرے، بچوں نے کھانا نہیں کھایا، گھر میں پانی بھر گیا، سارا فرنیچر بہہ گیا، پلنگ اور کباٹ بھی بہہ گئے، جن کے جانور تھے وہ جانور بھی بہہ گئے۔ کیا یہ پانی ہم کو نہیں بتاتا کہ اوپر والا ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہم آرام سے پیٹھ پیچھے کسی کی بھی برائی کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے، بولو آمین، نہیں ساتھ میں بولو اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے۔ لیکن اگر ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، امام صاحب تھوڑی دیر میں جنازے کی نماز پڑھانے والے، نہا دھلا کے ہم نے جنازہ اور کفن میں رکھا ہے، کوئی ہمارا پرانا دوست آ گیا، کیا ہوا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا؟ ہاں، اور روتا روتا کہتا ہے میرا بھائی تھا، بہت پیارا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، انتقال ہو گیا۔ کہتا اس میں روتا کائے کو ہے؟ میں چھری لے کر آیا ہوں، ایک اچھا گوشت نکال، یہ جو تیرا مرا ہوا بھائی ہے نا، اس کی ران کا گوشت نکال، آج رات کو اس کو پکائیں گے اور پھر کھائیں گے۔ کریں گے ایسا؟ بولو کریں گے ایسا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اندھیر والوں، کریں گے ایسا؟ کریں گے؟ مرا ہوا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اس کے چھری لائی جائے، اس کے بدن میں سے گوشت نکالا جائے اور اس کو پکایا جائے اور پھر اس کو، بولو کوئی کرے گا؟ بولو اس میں سے کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے یہ کر لے گا نا، اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرتا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہوا، پارہ نمبر 26، آپ نے کئی مرتبہ امام صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، پارہ نمبر 26 میں ڈائریکٹ لکھا ہوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر تیرا سگا بھائی مرا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا گوشت نکال لے وے، اسے پکا لے وے اور اسے کھا لے وے، اللہ فرماتے تم یقیناً نہیں کرو گے، لیکن اگر کرو گے تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ، بولو پیٹھ پیچھے کسی کی۔ اس لئے آج سے یہ 2 چیز، ایک تو اپنے اندر یہ گھمنڈ تکبر، میں بھی کوشش کروں، ختم کریں گے نا انشاءاللہ، ختم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟
जन्नती थे कि नहीं? अरे बोलो ना, जन्नती थे ना। हमारे नबी ने वो 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, उनमें कौन थे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। बल्कि एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जन्नत में जहाँ मेरा महल होगा उसी के पड़ोस में तेरा भी महल होगा। क्योंकि हमारे नबी ने अपनी लाडली बेटी फातिमा उनके निकाह में दी थी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कितना ऊंचा मकाम होगा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा कपड़ा पहना, अच्छा कपड़ा पहना, हम भी पहनते, अच्छा कपड़ा पहनते, कोई टी शर्ट जीन्स पहनता है, कोई अच्छा कुर्ता पैजामा पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है, कोई मालूम नहीं सदरी पहनता है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी अच्छा कपड़ा पहना, कुछ कदम चले और बार बार यूँ अपने कपड़े को देखिए कि हाँ मेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरा कपड़ा बहुत अच्छा। थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, अली कहीं तेरे अंदर घमंड तो नहीं पैदा होता? तू अपने आप को बड़ा तो नहीं समझता? बार बार तू कपड़े को देखता है। मालूम है हज़रत अली घर गए, बोलो हज़रत अली घर गए, कैंची से ऐसे कपड़े को काटा, बोलो कैंची से कपड़े को काटा, उस पर चमड़े का टुकड़ा लगाया, फिर वही रास्ते पर जाने लगे और कहने लगे, देख अली देख अपना क्या हाल है, देख कपड़े का क्या हाल है। फौरन अपना इलाज कर लिया कि अगर मेरे अंदर घमंड पैदा हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, राई के दाने के बराबर भी घमंड पैदा होगा, कोई मोहब्बत करे ना करे, बोलो अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला। और ये घमंड ये शैतान का काम है। बोलो किसका काम है? इब्लिस क्यों मरदूद हो गया? इब्लिस इब्लिस कुरान करीम से पूछो क्यों मरदूद हो गया? अल्लाह ने कहा था आदम को सजदा करो, अरे बोलो आदम को सजदा करो, तो इब्लिस के दिमाग में क्या आया, मैं आदम को सजदा करूं, वो मिट्टी से, मैं आग से, अरे बोलो वो मिट्टी से और मैं आग से, ना अल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ उल्टा बोलो, आदम को बोलो कि मेरे को सजदा करे, क्योंकि वो तो मिट्टी से पैदा हुए, मैं आग से पैदा हुआ, तो मैं मिट्टी के सामने झुकूंगा। बस अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया निकल जा, निकल जा। मेरे दोस्तों कुरान करीम ने फरमाया उसने तकब्बुर किया, अल्लाह ने उसको हमेशा के लिए मरदूद बना दिया। कुरान करीम में फरमाया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने कहा जा जा इब्लीस तू मरदूद हो गया, कयामत तक मेरी लानत तेरे ऊपर उतरती रहेगी। तो जो काम वो किया वो काम हम भी करें मेरे दोस्तों। मस्जिद में लड़ते हैं, मैं बड़ा, मैं यहाँ का वो, क्या है मेरे प्यारों, क्या है मेरे प्यारों? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इसका डर नहीं, बोलो हमारे नबी ने फरमाया मुझे इसका डर नहीं कि लोग नमाज छोड़ देंगे, रोज़ा छोड़ देंगे, ज़कात छोड़ देंगे, इसका डर है असबियत में मुब्तला होंगे। किसका डर है? असबियत में मुब्तला होंगे और उसकी वजह से शायद मौत के वक्त कलमा छीन लिया जाएगा। मैं मियाँ, मैं वोरा, ये बिहारी, ये बंगाली, ये महाराष्ट्र, ये खानदेश, क्या है मेरे प्यारों, ये क्या है? हाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कौन अरबी अच्छा या अजमी अच्छा? हमारे नबी ने फरमाया ला फज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अबयद अला अस्वद। हमारे नबी ने फरमाया कोई अरब का रहने वाला हो ये मत समझना कि अजम के रहने वाले से तू अच्छा है। कोई गोरा अपने आप को काले से अच्छा न समझे, अच्छा वो होगा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अच्छा वो होगा जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता होगा। तो चलो मेरे प्यारों, बात खत्म करने से पहले ये बात मैं आपसे बिल्कुल पक्की कर लूँ, आज से अपने दिल को साफ करोगे नहीं इंशाअल्लाह। कोई दिल में गंदगी नहीं, मैं कुछ नहीं, बोलो मैं कुछ नहीं, मैं बहुत नालायक, बोलो मैं बहुत नालायक, मैं बहुत कमीना। हर आदमी के बारे में ये सोचो कि वो मेरे से बहुत अच्छा है, बड़ा है तो नेकियों में मुझसे अच्छा होगा, छोटा है तो गुनाह उसके कम होंगे, मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे। तो दिल को साफ करो और गीबत बिल्कुल बंद करो। भाई बैठो ना, ओटे पर बैठो, कौन मना करता? कोई मना नहीं करता। शरीयत ने आपको बैठने को कहा है, आप मर्द माशाल्लाह, आप ओटे पर बैठे, चाय भी पिए, कॉफ़ी भी पिए, आइसक्रीम भी खाए, आमलेट भी खाए, तवे पड़ जाए और जितना खाना है खाए, आराम से बातें करें ना, आज के हालात पर अच्छी अच्छी बातें करें, अल्लाह रसूल की बातें करें। उसने ये किया, उसकी लड़की भाग गई, उसका ऐसा हो गया, ये क्या ज़रूरत है मेरे प्यारों किसी की ग़ीबत करना? कभी तूने अपने बारे में सोचा कि तू मोबाइल पे क्या करता है?
تو اتنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، تو موبائل پہ ننگی عورت دیکھتا ہے اتنی بڑی عمر میں؟ ہاں، تو موبائل پہ زنا کرتا ہے، موبائل پہ ایپیسوڈ دیکھتا ہے، تو موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے؟ تیرے موبائل کی وجہ سے تیری بیوی ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے۔ ارے یہ موبائل کی گندگی کی وجہ سے باپ ہم سے صحیح بات نہیں کرتا، وہ باپ جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ بیوی جس کو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، سب ناراض ہے۔ تو دنیا کی فکر کیوں کرتا، اپنی فکر کیوں نہیں کر لیتا؟ حضرت عمر کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب لے لو اس سے پہلے کہ اوپر والا حساب کتاب لینے پر آئے۔ تو یہ کرو گے، بولو سب کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتا کر بات ختم کرو کہ یہ سب چیزیں نکلے گی کیسے؟ بھائی کسی کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، موبائل کا نشہ ہے، بیڑی کا نشہ ہے، سگریٹ کا نشہ ہے، تمباکو کا نشہ ہے، گٹکے کا نشہ ہے، کسی کو گالی بولنے کی عادت ہے، بات بات پر ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور ایسا اور ویسا، اتنی خراب خراب گالی، اور پورے محلے میں گالی، یہ سب گندی عادتیں چھوٹے گی کیسے؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی شیطان ہم کو کیا کہتا ہے، تو بگڑ گیا، اب تیرے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میرے پیارو، اللہ فرماتے صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ ہاں دیکھو، ہم ابا کو ناراض کریں گے نا، ابا ایک بار معاف کرے گا، بولو، دوسری مرتبہ معاف کرے گا، پھر تیسری مرتبہ معاف، چوتھی مرتبہ جائیں گے، دیکھا بیٹا اب بہت ہو گیا، یا آخری مرتبہ، اس کے بعد میں سمجھ لینا میں تیرا باپ نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں۔ ماں بھی ہے، ماں بھی ایک مرتبہ کہے گی میں بھول گئی کہ میں نے کسی کو پیدا کیا تھا، تو تیرے راستے پر اور میں میرے راستے پر۔ لیکن وہ اللہ کیا فرماتے، علامہ رومی نے فرمایا، اللہ روزانہ اعلان فرماتے، باز آ باز آ باز آ باز آ گرچہ ہستی باز آ باز آ، ادھر گئے ماں در گئے نہ امیدی نے صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ۔ علامہ رومی پرشین لینگویج میں لکھتے، روزانہ اللہ کہتے ہیں بھٹکا ہوا آ جانا، واپس آ جا، اے دارو پینے والا، اے میری نافرمانی کرنے والا، آ جانا آ جا۔ اور اللہ آخر میں کیا کہتے ہیں، آ جا، یہ میرا دربار ہے، یہاں سے نا امید نہیں ہوگا، 100 بار توبہ توڑے گا پھر آئے گا، اس کے بعد بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، اور ایسا معاف کروں گا کہ تیرا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارو، یہ سب گندی عادتیں جو ہمارے اندر ہے، ہاں دل کے اندر کچھ بیماری ہوتی جو باہر کی ہوتی ہے، جو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے، بولو جاتے کہ نہیں جاتے؟ یہ ہمارے دیکھو ڈاکٹر بپوریا بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں ان کا پیشنٹ بن چکا ہوں پہلے، وہ بھی پڑھنے کے زمانے میں، جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا، میں حافظ یہی ہوا جامعہ حسینیہ میں، تو گر گیا تھا ایک مرتبہ، یہی ڈاکٹر بپوریا کے پاس میں پہنچا تھا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو جسمانی بیماری ہوگی، ڈائبٹیز ہے، پریشر ہے، کینسر ہے، ملیریا ہے، ڈینگیو ہے، جو بھی بیماریاں چل رہی، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اور جو اندر کی بیماری ہے، گھمنڈ، تکبر، عداوت، دشمنی، کسی سے کینہ، کسی سے بدلہ لینا، کسی سے ریونج لینا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے لیے میرے دوستو اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اور میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی اللہ کا ولی نہیں نظر آتا ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہو، کوئی بات نہیں میرے پیارو، اللہ نے ایک عبادت ایسی دی ہے، کہا یہ ایسا ٹونک ہے، اس کو پی لے، تیری سب گندی عادتیں ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز، بولو 5 وقت کی